बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुश आमदीद कहता है। आज बुध का रोज़ है और 7 दिसंबर तारीख़ है। आज के प्रोग्राम में कुछ रूस और यूक्रेन की जो मुतवक्के जंग बंदी है उसके बारे में बातचीत की जाएगी और इसी तरह चंद नुकात जो हैं वो जर्मनी के बारे में आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये शुनीद है कि और काफ़ी कभी उम्मीद कह सकते हैं आप कि रूस और यूक्रेन में इस माह में जंग बंदी जो है वो अब यकीनी अमर लगती है और इस यकीन की जो बुनियादी वजह बन रही है वो ज़ापोरिज़्ज़ा का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको आप ZNPP कह सकते हैं। लेकिन ये क्यों बुनियादी वजह ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रही है, इसके लिए समझने के लिए मैं आपको 2-3 नुकात पहले बताता हूँ। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक इस ZNPP यानी ज़ापोरिज़्ज़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्ज़ा है। अब जब कि एक फ़ौज काबिज़ हो तो ज़ाहिर है वो अपने कब्ज़ा के नीचे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पे वो तो फ़ौज हमला नहीं करेगी ना जिसने कब्ज़ा किया होता है। इसलिए ये जो मीडिया में बातें की जाती हैं कि जी रूस की तरफ से ज़ापोरिज़्ज़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है, यानी डिस्ट्रैक्ट करना जो अटेंशन को। हालांकि ये साफ लगता है कि रूस का इस पे कब्ज़ा है, ज़ाहिर है फिर हमला यूक्रेन की तरफ से ही होता है। अब ये एक अलहदा बात है कि अमेरिकन और मगरबी दुनिया के ज़ेर असर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उन्होंने कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं किया कि इस पावर प्लांट पर जो है वो यूक्रेन हमला करता है। बहरहाल माह सितंबर का जो रेफरेंडम करवाया था रशिया ने यूक्रेन के उन इलाकों में जिन पर उसका कब्ज़ा था, तो उसके बाद से ये जो पावर प्लांट ज़ापोरिज़्ज़ा का इलाका है ये वैसे ही रूस की उस टेरिटरी में आता है जिसको रूस ने कहा था कि ये आज के बाद रूसी इलाका कहलाएगा। अब ऐसे हुआ है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 माह से जो रूस को एक खार्किव इलाका और इसी तरह खैरसन जो रीजन्स हैं, ये जो आप नक्शे में भी देख रहे हैं जहाँ ये बनते हैं, इन इलाकों में ना रूसी अफवाज को काफ़ी नुकसान उठाने पड़े थे। और इसके बाद पहले एक आध प्रोग्राम में बताया था कि फिर रूसी सदर ने इस इलाके में जंग के कमांडर के तौर पे एक रूस के मशहूर जर्नैल को मुकर्रर किया। उन्होंने फिर इसकी असेसमेंट ऑफ सिचुएशन की और ये फ़ैसला किया कि अब वो जितना उन्होंने इलाका जीत लिया है वो इस इलाके को लाइन ऑफ कंट्रोल बनाकर अपने डिफेंसेस को मज़बूत करेंगे और मज़ीद इलाका हासिल करने के लिए वो यूक्रेन पर मज़ीद ज़मीनी हमले अब नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिज़ाइलों और रॉकेटों की मदद से बहरहाल वो तबाह व बर्बाद करते रहेंगे। अब ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनके सरबराह की सरगर्म कोशिशों के बाद रूस और यूक्रेन जो है वो इस चीज़ पर इत्तफाक करते लगते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ापोरिज़्ज़ा का न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी ज़ोन बना दिया जाए, क्योंकि कोई भी हादसाती तौर पे अगर इस पावर प्लांट को नुकसान होता है तो फिर जैसे आप ये नक्शे में देख रहे हैं ये जो इन्फेक्टेड एरिया होगा जहाँ पे ये रेडिएशन का असर हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए फिर ये दोनों ममालिक इस चीज़ पे इत्तफाक कर गए हैं कि यहाँ पे हम एक सिक्योरिटी ज़ोन
جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تاکہ یہ پاور پلانٹ محفوظ ہو جائے اور یہاں پہ پھر کوئی حملہ نہ کرے۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ روس جو ہے اس وقت جو اس نے وہاں پہ اپنے ویپنز ڈپلائی کیے ہوئے ہیں وہ وہاں سے وہ ہٹائے گا، اور اسی طرح جو روس کو یہ ضمانت دی جائے گی کہ جب وہ اپنے ویپنز اس ایریے سے ہٹا لیتا ہے تو کوئی یوکرائن یا اس کا جو مددگار کہہ لیں یا جو اس کے سپورٹر ملک ہیں وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ روس کے لیے کوئی مشکل پیدا کر دیں۔ اب یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو جس کا بھی آپ سے ذکر کیا سیکیورٹی زون کا، تو جو اٹامک انرجی ایجنسی کے بین الاقوامی جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ اسی مہینے کسی دن بھی یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کو بنیاد بنا کر ہم دونوں ممالک میں جنگ بندی بھی جو ہے اس کا بھی معاہدہ کر لیں گے۔ اور اس کے جو خد و خال سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جتنا علاقہ روس نے قبضہ کر لیا ہوا ہے وہ لائن آف کنٹرول ڈکلیئر ہوگی، اور وہ پھر روس کا علاقہ ہی تصور کیا جائے گا، اور آئندہ سے وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو LFC ہے یا جو لائن آف کنٹرول دو ملکوں کے درمیان ہے، وہ جو اس وقت روس کی قبضے کی صورتحال ہے اس کو وہ سمجھ کے ایز LFC پھر یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے۔ اس بارے میں کہ بعض ایسے معاملات درپیش ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ نظر آ رہا ہے کہ جرمنی کی لیڈرشپ ان معاملات پر تقریباً غائب ہے اس وقت ملک سے۔ یہ جو معاملہ چل رہا تھا کہ یہ جو روس کے ساتھ یوکرائن کی جنگ ہوئی ہے، تو امریکہ کا ایک بڑا ہی معتبر رسالہ یا میگزین ہے فارن افیئرز، اس نے اپنی حالیہ اشاعت میں بڑی سرخیوں کے ساتھ یہ شائع کیا ہے کہ جرمنی کے چانسلر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یورپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جرمنی سنبھالے گا یا سنبھالنے والا ہے۔ اب یہ جو ہی یہ دعویٰ شائع ہوا ہے تو یورپ کے دیگر ممالک جو ہیں انہوں نے اس دعویٰ پر بہت سخت ریزرویشن یا شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ جرمنی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، یہ وہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ جرمنی کی حکومت کے ایک ترجمان ہیں، انہوں نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ناٹو کے لیے جو GDP کی 2% ڈیفنس بجٹ میں جرمنی نے دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کو دینے کے لیے بھی جرمنی کو کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت امریکن سے جو جیٹ فائٹرز جرمنی نے لینے ہیں وہ بھی جو سودا ہے وہ جرمنی کے لیے درسری بنا ہوا ہے۔ جرمن فوج جو ہے جس کو بنڈس ویئر کہتے ہیں، ان کی طرف سے جو ترجمان نے بتایا کہ ہمارے پاس اس وقت ہتھیاروں اور ایمونیشن کی شدید کمی ہو گئی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے بھی جو اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جرمن چانسلر نے یہ دعویٰ کیسے کر لیا کہ وہ یورپ کی سیکیورٹی جو ہے اس کو لینے جا رہے ہیں۔ جرمن حکومت میں یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جو گرین پارٹی کے اس وقت اکنامک منسٹر اور وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے امریکی شہ پر چین کے خلاف سخت پالیسیاں جو بنائی ہیں ان میں کچھ انہوں نے ایسے آئیڈیاز دیے ہیں کہ وہ جب لیک کیے گئے آئیڈیاز تو چین نے اس پہ سخت رد عمل دکھلایا ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے جرمنی کے ساتھ۔ اسی طرح جو جرمنی کی گرین پارٹی کی جو ہے وہ آج کل وزیر خارجہ ہیں، وہ انڈیا یا بھارت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ روس کے معاملے میں، روس یوکرائن کے معاملے پہ جو مغربی دنیا اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور اس پہ بھی سخت جو تحفظات ہیں وہ بھارت کی طرف سے وہ متوقع ہیں، تو اس پر بھی جو ہے وہ ان پہ جرمنی کی جو وزیر خارجہ ہیں انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اور ایک اور جو اب کہہ لیں آپ تشویشناک خبر آ رہی ہے کہ اس سال نا اس یورپ میں انفلوئنزا اور SARS-CoV-2 جو سانس کی تکلیف کی بیماری RSV کہلاتی ہے، اور یہ بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اس بیماری نے جرمنی بھر میں نہ تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، اور بچوں کی جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کی شرح اموات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔
جرمنی بھر کے جو بچوں کے وارڈ ہیں اس میں جو بیڈز ہیں یا وارڈز وہ پوری طرح بھر چکے ہیں، اور بچوں کے وارڈوں میں جو انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوتا ہے اس میں بسترز کی شدید کمی ہو گئی ہے، اور وہ اب مزید انٹینسو کیئر کے لیے ان میں جگہ ہی نہیں بچی۔ اوپر سے یہ جو بیماریاں 3 میں نے گنوائی ہیں، ان کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ بھی شدید کمی ہو گئی ہے، اور اسی طرح جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، نرسنگ سٹاف، وہ بھی نہیں مل رہا۔ اور یہ جو چیز ہے اس نے پوری قوم میں وہ تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اسی طرح جو جرمنی میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمے ہیں، انہوں نے بھی ایک قسم کا الارم ریز کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس وقت جرمنی میں کوئی قومی آفت آ جاتی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر، تو یہ جو ملک ہے یہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پر بھی پورے ملک میں زور شور سے بحث جاری ہے۔ اب جو دلچسپ سی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو مسائل آپ کو بتائیں جرمنی کے، یہ اس وقت جو جاری مسائل ہیں، لیکن ان مسائل پر بات کرنے کے لیے یا رائے دینے کے لیے جرمنی کی پوری لیڈرشپ غائب ہے۔